نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 54، 55 اور 56 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 54۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیۃ ولکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ حدیث نمبر 55۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت عبد اللہ بن یزید عن ابن مسعود۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حجاج بن مناہل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 56۔ حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی عامر بن سعد عن سعد بن ابی وقاص انہ اخبرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عامر بن سعد نے سعد بن ابی وقاص سے بیان کیا، انہوں نے ان کو خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی چند اہم احادیث کا جائزہ لیں گے جو نیت اور عمل کے اثرات کے بارے میں ہیں۔ یہ احادیث ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہماری نیت کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور ہمارے اعمال کی قبولیت کس طرح نیت پر منحصر ہے۔ پہلی حدیث، عمل کی نیت سے صحیح ہونا۔ پہلے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کا ذکر کریں گے۔ اس حدیث کو امام مالک نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، لیکن جو دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت ان ہی کاموں کے لیے ہوگی،
یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارا ہر عمل نیت کے مطابق نتائج دیتا ہے۔ خالص نیت کے ساتھ کیے گئے اعمال ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث، اہل و عیال پر خرچ کرنے کا اجر۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے حجاج بن مناہل نے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نیت صرف عبادات کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات جیسے اپنے خاندان کے لیے خرچ کرنے میں بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ تیسری حدیث، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ تیسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو تمہیں اس کا بدلہ ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دو۔ یہ حدیث یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمارے روزمرہ کے اعمال بھی عبادات بن سکتے ہیں اگر ان میں اللہ کی رضا شامل ہو، چاہے وہ معمولی کام ہو جیسے بیوی کو کھانا کھلانا۔